محترم اظہر قیوم نائرہ صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب چیئرمین صاحب کہ آپ نے مجھے بجٹ 2020-21 پر اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. سب سے پہلے تو میری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس مہلک مرض نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس وبا سے محفوظ رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حکومت سے بھی محفوظ رکھے، پاکستان کی عوام کو محفوظ رکھے. جناب اسپیکر، جو اس وبا میں شہید ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ دے. جناب اسپیکر، بات تو بجٹ پر کرنی تھی، لیکن میں حکومت کی سیریسنس دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں کہ نہ کوئی منسٹر صاحبان کل بیٹھے ہوئے تھے، نہ کوئی آج بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ بیٹھے بھی ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ اس پہ ہمیں کوئی اچھا ان کا فائدہ ہوتا. لیکن چلیں، ہم اپنا فرض ادا کرتے ہیں. اور میں اس بجٹ کو دیکھ کے جناب اسپیکر مجھے کوئی حیرانگی یا کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ اگر اس حکومت کی پچھلی 2 سالہ کارکردگی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب اسپیکر ان سے یہی توقع کی جا سکتی تھی. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے جو بھائی اس سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس بجٹ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، مبارکباد پیش کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، ادھر بیٹھے ہوئے کافی سارے میرے دوست کہا کرتے تھے کہ ہماری روح عمران خان صاحب نے قبض نہیں کرنی، اللہ تعالیٰ نے قبض کرنی ہے. اس بات پہ ہمارا ایمان ہے، میری بھی آپ کی سب کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کرنی ہے. لیکن جناب اسپیکر، یہ پاک ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے اتنا بڑا جھوٹ بولنا، جناب اسپیکر میں تو حیران ہوں کہ اس بجٹ میں جو ہمارے پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا بجٹ پہلے نہیں آیا، بڑے برے حالات آئے ہوں گے، لیکن اس طرح کا بجٹ میں نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ جس میں -4 پہ ہماری جی ڈی پی گروتھ چلی گئی ہے. جناب اسپیکر، ہماری حکومت پہ، میاں محمد نواز شریف صاحب کی حکومت پہ بہت تنقید ہوئی. آج بھی جناب اسپیکر یہ کانفرنسز کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کو تو شرم آنی چاہیے. اس پاکستان میں میاں محمد نواز شریف کے پروجیکٹ کو اگر ایک سائڈ پہ رکھ دیا جائے تو باقی اگر آپ نظر گھما لیں جناب اسپیکر کھنڈرات ہی نظر آئیں گے. جناب اسپیکر، یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں 2-2 گھنٹے کی، ان کو شرم نہیں آتی؟ ایک میگا پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا پشاور میں BRT کا، 3 سال ہو گئے، لوگ بیچارے بیمار ہو رہے ہیں. جناب اسپیکر وہی نہیں مکمل ہو رہا. پھر 2-2 گھنٹے کی کا پریس کانفرنس کرتے ہیں، شرم پھر نہیں آتی. اس بندے پہ کرتے ہیں جناب اسپیکر، میاں محمد شہباز شریف پہ کرتے ہیں، میاں محمد نواز شریف پہ کرتے ہیں. اس نے جناب اسپیکر موٹر ویز بنائے، اس نے جناب اسپیکر 11,000 میگا واٹ بجلی دی. اس ملک کو اندھیروں سے نکال کر اجالوں کی طرف گامزن کیا. اس بندے پہ جناب اسپیکر تنقید کرتے ہیں. جناب اسپیکر، وبائیں مصیبتیں ساری دنیا پہ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور کرم کرے. اس میں جناب اسپیکر قومیں متحد ہو کر، یک زبان ہو کر اس کا مقابلہ کرتی ہیں. لیکن آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ کوئی پالیسی ہے، نہ ان کا کوئی ویژن ہے، نہ ان کی کوئی حکمت عملی ہے. جناب اسپیکر، ہمارے ملک میں ایک ڈینگی جیسی وبا بھی آئی تھی. اس وقت
اس ملک کے پرائم منسٹر اور چیف منسٹر تھے شہباز شریف صاحب. ایک وزنری آدمی تھا, ایک کام کرنے والا آدمی تھا. جناب اسپیکر, میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ انہوں نے سرکاری اور پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان کو یہ بور کر دیا تھا کہ آپ نے 90 روپے سے ٹیسٹ کے پیسے زیادہ نہیں لینے, ڈینگی کے ٹیسٹ پہ. آج جناب اسپیکر ہر چیز بے لگام ہوئی ہے. 9,000 روپیہ کوئی لے رہا ہے, کوئی 8,000 روپیہ ٹیسٹ کا لے رہا ہے. غریب آدمی بیچارہ تو اسی بات پہ ہی مر جائے گا کہ میں 9,000 روپیہ کہاں سے لے کے آؤں اس ٹیسٹ کے لیے. تو جناب اسپیکر, ایسے قومیں آگے بڑھتی ہیں, خالی دعووں سے, خالی باتوں سے جناب اسپیکر قومیں آگے نہیں بڑھتی. یہاں پر خواجہ آصف صاحب نے اس دن بات کی کہ بڑا اچھا پیکج تھا, 3 رنگوں کا ڈبہ تھا. اس کو جب کھولا تو اس میں سے مال نکلا سارا 2 نمبر. جناب اسپیکر 2 نمبر تو بہت چھوٹا لفظ ہے ان کے لیے. یہ تو میرا خیال ہے 102 نمبر بھی نہیں, یہ تو 1002 نمبر ہے. 2 نمبر لفظ تو ان کے لیے سر بہت چھوٹا ہے. نیازی صاحب نے کہا کہ 2020 ترقی کا سال ہوگا. اللہ معاف کرے اگر یہ ترقی کا سال ہے جناب اسپیکر, یہ ترقی کا بجٹ ہے, تو اگر یہ ان کے لیے نارمل سال ہوتا تو پھر تو جناب اسپیکر مر گئے تھے, پھر تو کوئی بچنے والی بات نہیں تھی. جناب اسپیکر, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 10 سے 20 وزیروں کی کابینہ بنائیں گے. آج جب پرائم منسٹر صاحب اس کابینہ کو چیئر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نظر ہی نہیں آتے, پتہ نہیں کدھر بیٹھے ہوتے ہیں. اتنی لمبی لائن لگی ہوتی ہے, منسٹر بیٹھے ہوتے ہیں. جناب اسپیکر, یہاں پہ ایک وزیر صاحب ہیں, وہ کہتے تھے 200 ارب ڈالر ہم نے لے کے آنا ہے. 100 پتہ نہیں کس کے منہ پہ مارنا تھا, 100 پتہ نہیں کس کے منہ پہ مارنا تھا. جناب اسپیکر کوئی نہیں آئے. انہوں نے جناب اسپیکر کہا تھا کہ 90 دن میں ہم نے کرپشن کا خاتمہ کر دینا ہے. جناب اسپیکر, وہ کون سے 90 دن تھے؟ وہ سٹارٹ کے 90 دن تھے یا اینڈ کے 90 دن تھے؟ شرم پھر بھی نہیں آتی, پھر بھی 2-2 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. جناب اسپیکر, انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم نیا صوبہ بنائیں گے. جناب اسپیکر, وہ عوام پوچھ رہی ہے کدھر صوبہ بن رہا ہے, ہمیں بتائیں جا کے ہم دیکھ آئیں. 50 لاکھ گھر بنانے تھے, وہ لوگوں کے گرا دیے. 1 کروڑ نوکریاں دینی تھی, 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر دیا. اداروں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا تھا. جناب اسپیکر, وہ کون سے پاؤں تھے جن پہ کھڑا کرنا تھا؟ کہ ہم ہر بدھ کو پارلیمنٹ میں آیا کریں گے. دائرہ صاحب وائنڈ اپ پلیز. جی جناب میں کر رہا ہوں. انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہر بدھ کو ہم نے پارلیمنٹ میں آنا ہے. جناب اسپیکر, وہ بدھ ہمیں بتا دے کون سا ہے. ہم تو ہر بدھ کو راہ تکتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے آنا ہے اور ہمارے سوالوں کے جواب دینے ہیں, لیکن جناب اسپیکر وہ بدھ بھی نہیں آیا. اپنی ہر بات کی نفی کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, میرے پاکستان کی قوم کو وہ چاہے جس بھی شعبے سے تعلق رکھتی ہے, انہوں نے دھوکہ دیا. نوجوانوں کو دھوکہ دیا, مزدوروں کو دھوکہ دیا, کسانوں کو دھوکہ دیا. جناب اسپیکر, بزنس مین کو دھوکہ دیا. جناب اسپیکر, آپ دیکھ لیں ان کی حالت کہ آج گندم 2,000 روپے فی من مل رہی ہے, اور اس گندم کا جناب اسپیکر کس کو فائدہ ہوا؟ زمیندار کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا. جب وہ زمیندار کے ہاتھوں سے گندم چلی گئی, نہ وہ کسی غریب آدمی کو فائدہ ہوا ہے. جناب اسپیکر, وہ بھی مافیا کو فائدہ ہوا. پچھلے دنوں انہوں نے وہ چینی کی رپورٹ آئی, وہ بھی مافیا نکل آئی ان کے. تو جناب اسپیکر, اس رپورٹ کا عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ جو انہوں نے زمیندار سے, گنے کے کاشتکاروں سے گنا لے لیا, اس کے بعد انہوں نے اس میں لوٹ مار کی, وہ رپورٹ آ گئی, اس سے عوام کا پیٹ تو نہیں بھرا. شکریہ جناب. جناب اسپیکر, میں ایک چھوٹا سا زمیندار ہوں, ایک زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے, اور میرے پہ یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد میرے حلقے کی عوام نے مجھے اپنا نمائندہ منتخب کر کے یہاں تک بھیجا کہ میں ان کے مسائل کو اس عوام تک پہنچا سکوں. جناب اسپیکر, انہوں نے زمینداروں کے لیے کیا رکھا ہے اس میں؟ ہماری گورنمنٹ پہ تنقید کرتے تھے
ہم نے تو جناب اسپیکر زمیندار کو بجلی پہ سبسڈی دی, ہم نے کھاد پہ سبسڈی دی, اچھے ریٹوں پہ ان سے فصل اٹھائی. جناب اسپیکر انہوں نے کیا دیا زمیندار کو؟ میں جناب اسپیکر اس ایوان کے توسط سے, آپ کے توسط سے میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں, میرا خیال شاید وہ پہلے بھی ہوگا کہ بجٹ سے پہلے ہمارا کسان بورڈ بنا ہوا ہے, اس کو جناب اسپیکر آن بورڈ لے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مشاورت سے زمینداروں کے لیے کچھ رکھے. اس ہاؤس میں بڑے ممبرز ایسے بیٹھے ہیں, اگر ہماری طرف سے نہیں لینے تو پی ٹی آئی کے ممبر لے لیں. شکریہ جناب. جناب اسپیکر صاحب ایک منٹ, تو ان سے جناب پی ٹی آئی کے ممبرز کو لے لیں, ایک کمیٹی بنائیں اور ان سے سفارشات لے کے جناب اسپیکر زمیندار کے لیے کچھ کریں. سب کہتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, لیکن اس کو عملی جامہ کوئی نہیں پہناتا, بس باتوں کی حد تک کرتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے. دوسرا جناب اسپیکر, میں نے اپنے حلقے کے ایک دو مسائل پہ 1 منٹ میں بات کرنی ہے. جی کریں. ایک جناب پہ اسپیکر میرے حلقے کی روڈ ہے گجرانوالا ٹو شیخو پورا. گجرانوالا بھی انڈسٹریل ایریا ہے, وہ جناب والا گجرانوالا سے شیخو پورا سے فیصل آباد جاتی ہے, وہ بھی انڈسٹریل ایریا ہے. وہاں سے اتنا ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے. وہ پچھلی ہماری گورنمنٹ میں جناب اسپیکر پی پی موڈ پہ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے. جو گورنمنٹ کے شیئرز تھے وہ چلے ٹرانسفر ہو گئے ہیں, اس پہ کام پچھلے پیریڈ میں شروع ہو گیا, لیکن اس کو پتہ نہیں کسی وجہ سے بند کر دیا گیا. ابھی 2 سال اس گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں. وہاں سے جناب اسپیکر پیدل گزرنا بھی مشکل ہے. وہ بھی پاکستان کی عوام ہے, وہ بھی یہاں کے رہنے والے باشندے ہیں. میری آپ کے توسط سے پنجاب گورنمنٹ سے یہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اسے فی الفور شروع کروایا جائے. دوسرا جناب اسپیکر, ایک میری روڈ ہے گجرانوالا ٹو حافظ آباد, وہ بھی 3-4 ڈسٹرکٹ کو لنک کرتی ہے, سرگودا کو لنک کرتی ہے, فیصل آباد کو لنک کرتی ہے. وہ جناب اسپیکر کارپیٹ روڈ بنی ہوئی ہے, وہ سنگل روڈ ہے, لیکن اس پہ رش بہت زیادہ ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہے. اس کی اگر ریشو نکالی جائے ڈیتھس کی, ایکسیڈنٹس کی, تو وہ میرا خیال ہے کہ ڈیلی کی 2 یا 3 ہوتی ہیں. تو آپ کے توسط سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر اس کی ڈیولائزیشن ہونی چاہیے, اس روڈ کو ڈبل بنایا جائے تاکہ عوام کی قیمتی جانوں کو بچایا جا سکے. شکریہ. بہت شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ نائر صاحب. جی جناب محترم آفرین خان صاحب.